پر کوئی مشورہ ہے نہ کوئی سوچ ہے اس حوالے سے. اور میری ترجیح یہ ہوگی کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے. تو اگر ایک پارٹی کے اندر جو ہمارا یقین ہے، شک نہیں ہے، گمان نہیں ہے، دعویٰ ہے کہ ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، تاہم سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا میرے نزدیک. باقی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ آنے والے وقت میں جس طرح وہ چاہیں گے. لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے سب چیزیں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں. مسلم لیگ سے کچھ ہماری شکایت پیدا ہو گئی تو ہم ذرا بیٹھ گئے اس کے لیے. پیپلز پارٹی کی کوئی شکایت پیدا ہو گئی تو ہم آپس میں بیٹھ گئے. تو ابھی بالکل ابتدائی مراحل کی یہ صورتحال ہے، اور کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے ابھی میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں میرے گردش ہوئی کہ عمران خان کے 2 بیٹے بھی پاکستان میں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روسی سیاست ہو رہی ہے تو کیوں نہ وہ نہ کرے. اس پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کے والد شاید صحافی نہیں تھے، اس لیے آپ موروثی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مغرب کا اصطلاح ہے اور ہم مسلمانوں نے ان کی پیروکاری میں استعمال کی ہوئی ہے. موروثی کیا چیز ہوتی ہے جی؟ کیا انبیاء نبوت میں موروثی نہیں تھی؟ اگر نبوت کا عظیم الشان منصب النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی، تو مسلمانوں کو اس حوالے سے اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرنا یہ تو بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم قدم قدم بالشت پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم بھی وہاں ان کے پیچھے گھسنے لگو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتے ہیں؟ مولانا صاحب اس وقت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی سے زیادہ ان کا قیام ہے، کیا دیکھ رہے ہیں حالات پھر دوبارہ 2007-8 کی طرف جا کہ تمام پارٹیاں وہ اس گنگا میں بہہ گئیں کہ فاٹا مرجر پاکستان کے مفاد میں ہے اور یہ ناگزیر ہے، اور ہم چیختے رہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. پورے آئین میں ایک آرٹیکل یا شاید 2 وہ فاٹا سے متعلق تھی، ان 2 کو حذف کیا گیا اور پورا آئین کوئی 200 دفعات کے قریب ان پر لاد دیا گیا اور ڈیبیٹ نہیں ہوئی. بغیر ڈیبیٹ کے آئین میں اتنی بڑی ترمیم کی گئی. ایک ہمارا فاٹا علاقہ ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں کشمیر کا یہی سٹیٹس تھا تقریباً جو ہمارے ہاں فاٹا کا تھا. پوری دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک وہ ہوں گے کہ جن ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کے سٹیٹس مختلف ہیں اور وہ گزارا کر رہے ہیں، اسی سٹیٹس کے تحت وہاں نظام چل رہے ہیں. ہم نے کس کے اشارے پہ کیا، کس کے دباؤ پہ کیا، اور ہماری سیاسی جماعتیں کس کے سامنے سرنڈر ہوئیں؟ مجھے شکایت ہے اپنے بھائیوں سے، اور آج اس کو واپس کرنا ملکی مفاد ٹھہرا. سو غلط فیصلہ تھا. ان کو
तस्लीम कर ले चाहिए पूरी तमाम सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को और उस वक्त के हुक्मरानों को कि उनकी कोई सियासी बसीरत नहीं है। उनकी नज़र सिर्फ नाक के नोक तक पहुंचती है, इससे आगे नज़र नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम की बसीरत दूरअंदेशी है। हमें अंदाज़ा ही नहीं, यकीन था कि ये नहीं चलेगा ये निज़ाम। आप मुझे बताएं, मेरे साथ वादा किया कि मर्जर से मुताल्लिक़ जो दफ़ात हैं, जो नुकात हैं, वो हम वापस लेंगे। आप सिर्फ एक बात मान लें कि पेशावर हाई कोर्ट को इख्तियारात को फाटा तक तोसी दी जाए। सिर्फ एक बात मान लो। मैंने उनसे कहा कि फिर पेशावर हाई कोर्ट की तोसी का क्या मतलब, ये तो मर्जर है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तोसी क्यों नहीं कर रहे फाटा तक? विफाक के ज़ेर इंतज़ाम है और विफाक की अदालत जो है वो बहुत दूर है। मैंने कहा बेंच बनते हैं, आप लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बना देना, पेशावर में, फाटा में बनाएं। और फिर मैंने उनसे कहा कि अदालतों में दो तरह के मुकदमे आते हैं, एक फौजदारी होता है, वो तो चलो रोज़मर्रा के वाक़यात से मुताल्लिक़ होंगे, एक दीवानी है। दीवानी मुकदमात के लिए लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। 125 साल से फाटा में कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है, कोई बंदोबस्ती निज़ाम नहीं है। आज 8 साल गुजर गए, एक पटवारी नहीं जा सकता, जाएगा तो करेगा क्या? और अदालत किस लिए ले जा रहे हैं उधर, जब दीवानी केस ही वहां पेश नहीं हो सकेगा? इस वक्त तक भी वहां पर कोई ना कानून गो जा सकता है, ना कोई पटवारी जा सकता है, ना ज़मीनों की तकसीम हो सकती है। और आपकी दिलचस्पी के लिए ज़रा थोड़ा सा मज़ा भी लेने ना आप लोग। एक सूबे के बड़े अफसर ने मुझे कहा कि वो लैंड रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, वो ज़मीनों की तकसीम हो रही है। मैंने कहा कहाँ, कौन कर रहा है? कहते सैटेलाइट से हम तस्वीरें ले रहे हैं और सैटेलाइट से हम तकसीम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सैटेलाइट से नीचे ज़मीन भी उतरना पड़ेगा या नहीं? जी अगर रिवर्स होने का फैसला होता है तो